ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر ایک کافر بھی شریک ہو گیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی. گائے، اونٹ یا بھینس، اس کے اندر 7 شریک ہوتے ہیں. اگر ایک شریک بھی کافر ہوا تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ دیکھیں، آپ کسی کا اپنا گوشت ہے، کافر کسی کا اپنا گوشت ہے. آپ نے اپنا گوشت دینا ہے، کافر نے اپنا گوشت دینا ہے، تو کافر کے شریک ہونے کی وجہ سے مسلمان کی قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب سمجھے. ہم کہتے ہیں یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا قربانی کے دن مقصود گوشت نہیں ہے، قربانی کے دن مقصود جان کا ذبح کرنا ہے. اگر قربانی کے دن مقصود ہوتا گوشت تو پھر کافر کے شریک ہونے سے کچھ فرق نہ پڑتا. ہم نے اپنا ایسا صدقہ کر دیا، کافر نے اپنا صدقہ کر دیا، اس کا قبول نہیں ہوا، ہمارا قبول ہو گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس مسجد کی تعمیر میں مسلمان بھی پیسے ڈالتا ہے اور کافر بھی ڈالتا ہے. ہم نہیں کہتے کافر پیسے ڈالے، لیکن اگر کافر نے پیسے ڈال بھی دیے تو مسلمان کے پیسے تو ضائع نہیں ہوں گے نا. بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے کنواں کھودا ہے، اس کنواں کھودنے میں اینٹیں کافر نے دے دی ہے، مستری مسلمان نے لگا دیا ہے. کافر کو اس کا اجر نہیں ملے گا، لیکن مسلمان کو مستری لگانے کا اجر تو ملے گا نا. تو باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اگر ایک یتیم خانہ بنا تھا، اس میں کچھ پیسے کافر دے دیے، کچھ مسلمان نے دے دیے، یتیم خانہ بن گیا. جو کافر کا صدقہ اس کو اجر نہیں ملے گا کفر کی وجہ سے، لیکن جتنا اثر مسلمان نے ڈالا مسلمان کو ثواب مل جائے گا اپنے مال کی وجہ سے. لیکن جانور میں اگر کافر شریک ہو جائے تو سب کی نیکی ضائع ہے. اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے یار اگر مسجد میں 2 پیسے ڈال دیں تو مسلمان کی نیکی ضائع نہیں ہے، یتیم خانے میں ڈال دیں تو ضائع نہیں ہے، اگر کسی اور جگہ ڈال دیں کنویں میں تو ضائع نہیں. اور جب قربانی کے جانور میں کافر شریک ہو جائے تو پھر مسلمان کی قربانی کیوں ضائع ہوتی ہے؟ اگر ضائع ہونا تھا تو بقیہ عبادت کیوں ضائع نہیں ہوتی؟ ایک قربانی کا کیا قصور ہے؟ ہم نے کہا بات سمجھیں، قربانی کے دن مقصود گوشت نہیں ہے، قربانی کے دن مقصود قربانی کے جانور کی جان کو اللہ کے راستے میں لٹانا ہے. اگر گوشت مقصود ہوتا تو پھر کوئی بندہ بکرا ذبح نہ کرتا، اس ذبح شدہ بکرے کی بجائے کوئی آدمی 1 من گوشت دے دیتا، قربانی ہو جاتی. حالانکہ 10 کلو کا بکرا ذبح نہ کرے اور 10 من گوشت تقسیم کر دے تو قربانی نہیں ہوتی. اور ایک 10 کلو کا بکرا ذبح کرے اور ایک بوٹی بھی صدقہ نہ کرے، قربانی پھر بھی ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ مقصود گوشت نہیں، مقصود جان ہے. اور جان ایسی چیز ہے کہ جو شرکت کو قبول نہیں کرتی. جان ایسی چیز شرکت کو قبول نہیں کرتی. یعنی اس جان کے آپ 7 حصے کر لیں، کچھ مسلمان کی اور کچھ کافر کی. جان تو تقسیم نہیں ہوتی نا، لیکن گوشت تقسیم ہو جاتا ہے. جو تقسیم ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہے، اور جو تقسیم مقصود ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. اس لیے اگر کوئی کافر شریک ہو گیا تو قربانی ادا مسلمان کی نہیں ہوگی. کیوں؟ نفس قربانی میں، نفس جان میں شرکت نہیں ہو سکتی. ایک کافر بھی آ گیا تو مسلمان کا مال سارا ختم ہو جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھے، ایک ہوتا ہے کنواں بنانا، ایک ہوتا ہے کنویں کا پانی پینا. ایک ہوتا ہے کنواں بنانا اور ایک ہوتا ہے کنویں کا پانی پینا. اب کنویں بنانے میں اگر کچھ پیسے کافر دے دے اور کچھ پیسے مسلمان دے دے تو کنویں کا ثواب مسلمان کو مل جائے گا اپنے حصے کا، اور کافر کو نہیں ملے گا. کافر کی شدت سے مسلمان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. لیکن جو کنویں میں پانی موجود ہے یہ سارا پانی پاک ہوگا تو پی سکتے ہیں، اگر کچھ نجس ہو گیا تو نہیں پی سکتے. کچھ نجس ہو گیا تو نہیں پی سکتے. کیوں؟ اینٹیں تقسیم کو قبول کرتی ہے لیکن پانی طہارت اور نجاست کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا. اگر نجس ہے تو سارا ہے اور اگر طاہر ہے تو پھر سارا ہے. وہ جنہیں کتنے حصے میں پیشاب پڑا ہے باقی تو باغ ہے، باقی پی لو، اتنا اتنا چھوڑ دو. تو جس طرح پانی تقسیم کو قبول نہیں کرتا طہارت اور نجاست کے کنویں کا تھوڑا پانی جو قلیل ہے لیکن اس کی اینٹیں شرکت تقسیم قبول کر لیتی ہیں، اسی طرح جانور کی جان یہ تقسیم قبول نہیں کرتی. ہاں البتہ جانور کا گوشت تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور مقصود گوشت نہیں، مقصود جان ہے. گوشت مقصود ہوتا تو ہم کہہ دیتے کافر کی شرکت سے مسلمان کی قربانی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ مقصود جان ہے. اس لیے کافر شریک ہو گیا تو مسلمان کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی. اس موقع پہ بہت زیادہ خیال فرمائیں، کوشش کریں کہ آپ کی قربانی میں کافر بھی شریک نہ ہو اور آپ کی قربانی میں کوئی بدعتی بھی شریک نہ ہو. بدعتیوں سے بھی اپنی قربانی کو بچانے کی کوشش کریں. مماتی یہ سب اہل بدعت کی قسمیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے شریک ہو گئے تو قربانی ہوگی نہیں، لیکن جس حد تک ممکن ہو اہل بدعت سے اپنے اعمال کو پاک و صاف رکھیں.